جن گناہوں سے سچی توبہ کر لی کیا قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہوگا؟ یہ کوشچن میرے خیال ہے 2-3 سیشنز پہلے بھی آیا تھا۔ دیکھیں، جن گناہوں سے انسان توبہ کر لیتا ہے بشرطے کہ وہ توبہ اس نے حالت نزع سے پہلے کی ہو، تو قیامت والے دن ان گناہوں سے متعلق کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہو، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ سینسٹیو ہے، وہ بندوں ہی نے معاف کرنا ہے۔ رہے حقوق اللہ، اس کے حوالے سے اگر کسی شخص نے موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ موت کے غرغرے سے پہلے یعنی جو حالت نزع ہوتی ہے، جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے، فرعون کے حوالے سے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے اس وقت یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی یہی ورڈکٹ دی تھی، الآن اب ایمان لے کر آیا، تو اس موقع کے اوپر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں توبہ کر لے تو اس کی معافی بھی ہو جائے گی۔ اس کے ثبوت میں سورۃ الفرقان جو سورت نمبر 25 ہے، اس کی آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شرک، جو کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 قتل ناحق، جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 3 بدکاری، جو بے حیائی کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ان سے بھی سچے دل سے توبہ کر لے تو ہم اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ مختلف ہے۔ اگر قتل ناحق والا کوئی معاملہ ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ حقوق العباد سے متعلق چیز ہے، اور اس میں قرآن پاک میں 3 آپشن دیے گئے ہیں، یا تو بلڈ منی لے کر یعنی کہ دیت لے کر رشتہ دار جو ہے وہ معاف کر دیں، یا ویسے ہی وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، یا پھر اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو۔ تو قیامت والے دن پھر اس کا کوئی بدلے والا معاملہ نہیں ہوگا اگر دنیا میں اس نے اس کے اگینسٹ سزا بھگت لی۔ اس طریقے سے بدکاری والا معاملہ بھی اگر کورٹ تک نہیں پہنچا ہوا، کسی شخص نے توبہ کر لی ہے تو بس وہ قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کے اوپر شرعی حد موجود ہے قرآن و سنت کے اندر، اور وہ عدالت میں رپورٹ بھی ہو گیا، تو پھر اس کی توبہ کا طریقہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کے بعد پھر اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ البتہ اگر چوری کرنے کے بعد عدالت میں پروڈیوس ہونے سے پہلے، پکڑے جانے سے پہلے جس کی چوری کی تھی اس کا مال واپس کر دے اور معافی تلافی کا معاملہ کر لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ لیکن اگر عدالت میں کیس پریزنٹ ہو گیا تو اب جس کا مال چوری کیا تھا وہ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز پھر پبلکلی رپورٹ ہو جاتی ہے اس کی سزائیں اگر پبلکلی نہ دی جائیں تو پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ گناہ کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ڈیٹرنس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ سورۃ النور میں بدکاری کی جو سزا رپورٹ ہوئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوڑے لگائے جا رہے ہوں اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ ویٹ کرے گا، یعنی جو سزا دی جا رہی ہے غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے، تو وہ پبلکلی ہوگا، مسلمان اس کو دیکھیں گے، تاکہ سزا تو ان دونوں کو ہو رہی ہے لیکن ڈیٹرنس باقی لوگوں کے لیے بن جائے گی۔ یوں پھر ایک اچھا معاشرہ پروڈیوس ہوگا۔ اس لیے اسلام کی سزائیں سخت بھی ہیں اور کئی کیسز میں اعلانیہ سزائیں ہیں۔ اب رہا معاملہ قیامت کے دن کا، تو اگر کسی شخص نے دنیا میں توبہ کر لی ہوئی ہے پھر تو اس سے حساب و کتاب کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے توبہ نہیں کی پھر اسے ہر چیز کا جواب دینا ہے، اور اگر اس کے گناہ نیکیوں پر سبقت لے گئے تو پھر تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔
اور اگر اس کا نام اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا گیا یعنی اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں گناہوں کے اگینسٹ تو پھر اس کے لیے بخشش کا معاملہ ہو جائے گا. لیکن ونس اگر کرٹیکلی حساب و کتاب شروع ہو گیا پھر وہ بندہ مارا گیا. سیدہ عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سلام اللہ علیہا، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جس کا حساب لے لیا وہ مارا گیا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو قرآن پاک میں وہ آیت پڑھی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت والے دن تو اس کا حساب آسان ہو جائے گا. تو میں تو یہی سمجھتی تھی کہ حساب و کتاب کی دو شکلیں ہیں، ایک آسان حساب ہے ایک مشکل حساب. تو نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ یہ جو قرآن میں ذکر ہوا اس سے مراد صرف یہ ہے کہ نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ صرف اتنا پوچھے گا عائشہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے اور اس کو سرسری دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر وہ نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور پوچھا کہ اچھا تیرا یہ گناہ لکھا ہوا ہے، وہ مارا گیا. ہاں جب حساب شروع ہو گیا تو بس پھر وہ دفتر کھل گیا، سب کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا سرسری دیکھا جائے گا. اچھا ظاہر ہے وہ کاغذات تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا، بینک میں بھی آپ اکاؤنٹ کھلانے کے لیے جائیں سارے کاغذ آپ نے پورے کرنے ہیں، اور اگر آپ کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ ہوا ہوا ہے، آپ کے نام کے اوپر FIRs ہیں اور آپ کا انگوٹھا لگتا ہی ان کو پتہ چل گیا یہ تو اشتہاری ہے، تو پھر بھائی آپ کا اکاؤنٹ تو نہیں کھلے گا، پولیس آ جائے گی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. تو حساب و کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے سرسری دیکھ کے اچھا یہ تمہارا ہے کاغذات ہیں، اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دیا تو گیا، اور جب پوچھ لیا وہ مارا گیا. اسی لیے مسند احمد میں حدیث ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود سنا کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے. یہ مسند احمد میں حدیث ہے. پھر وہاں پہ بھی یہ الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا تو پھر حساب و کتاب ویسے ہی آسان ہونا ہے. پھر نبی اسلام نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ حساب و کتاب تو سب کا دیکھا جا رہا ہوگا لیکن جس کو سرسری چھوڑ دیا گیا تو وہ بچ گیا، اس کا صرف حساب و کتاب آسان ہوا. لیکن جس کا ایک دفعہ معائنہ شروع ہو گیا، اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر مارا گیا. تو یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت والے دن ہمارا حساب آسان فرمانا. بلکہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 70,000 لوگ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اللہ تعالیٰ اذن دے گا ان کی شفاعت کی وجہ سے جائیں گے. تو یہ اچھی خاصی تعداد بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب ہی کے جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین. لیکن اس میں ایک چیز خیال رکھنا اور بھی ضروری ہے توبہ کے حوالے سے کہ توبہ کو انسان نے ہمیشہ حرز جاں بنانا ہے. یعنی توبہ سے آپ اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے. بخاری میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی روزانہ 70 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. اس لیے ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی بلو کارڈ کے اندر یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ الفاظ ہے بخاری کے، میں اللہ کی طرف رجوع بھی لاتا ہوں استغفار بھی کرتا ہوں. تو اسی کو پریزنٹ کیا گیا استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، استغفار کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں. تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. توبہ سے کوئی شخص اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو بے نیاز کر سکتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا.
تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے اپنی جو عاجزی کا اظہار فرمایا، اس کے بعد تو وہ سارے عقیدے ختم ہو گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا، وہ تو اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں جس طرح فرشتوں کے راستے میں ہرڈل جو ہے وہ عبد القادر جیلانی بن جائیں گے۔ بھئی وہاں تو ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں ہوگا، ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امان دی ہے، جس کی قبر مدینے میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان کی شفاعت کی برکت سے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، لیکن شروع میں سب کے لیے ایک مشکل وقت ہوگا، جو بخاری مسلم میں ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ ایون جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ کون سی غلطی؟ جو معاف ہو چکی بھی ہے۔ تم نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، اجتہادی غلطی، یہ گناہ نہیں، اجتہادی غلطی جو میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ تو موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی دنیا میں ایک بندہ مر گیا تھا، ارادہ نہیں تھا مارنے کا، مکہ مارا مر گیا، توبہ بھی قبول ہو چکی ہے قرآن میں، لیکن وہ اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے، وہ کہیں گے آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہاں میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے بندہ مر جائے، وہ آخرت میں پریشان ہوں گے، تو عبد القادر جیلانی نے تو جان بوجھ کے بندہ مارا ہوا ہے، لیزر مار کے مرید کے لیے جو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی رکھنے کا طریقہ انہوں نے بدعت کے طور پہ جاری کیا تھا اپنی طرف سے، دین بنا کے، بقول ان کے۔ ہمارے نزدیک تو ایسا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں ہے، ان کی ضد ہے کہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کو دنیا میں بھی مروانا ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے مروانا ہے۔ تو بھائی اگر عبد القادر جیلانی کو بچانا ہے تو خدا کے لیے اس قسم کے واقعات سے آپ پیچھے ہٹیں۔ وہ کہتے ہیں لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی تھی مرید نے، تو انہوں نے نگاہ مار کے دیکھا، اس کا کام تمام کر دیا۔ اس بیچارے کو اگر پہلے دن پتا ہوتا نا کہ میرا اینڈ یہ ہونا ہے بابا جی کے ہاتھوں، جہاں میں اپنی آخرت بنانے آیا ہوں، تو وہ کبھی مرید بھی نہ ہوتا۔ اور اس سے بڑی بات، وہ اپنی آخرت کیا اس نے بنانی تھی، بابے کی بھی آخرت لے گیا، کیونکہ قرآن میں آیا کہ جس نے ناحق کسی مومن کو قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول ہے، وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں، تو عبد القادر جیلانی بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ان کی تو توبہ قبول بھی نہیں ہوئی بھی، کیونکہ اس واقعے کے بعد کہیں نہیں آتا کہ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے معافی مانگی ہو کہ میں نے ایک بندے کو ناحق قتل کر دیا۔ اور پھر اس پر تر رہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہمارے، جن کو یہ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، میں اولیاء کہتا ہوں، یہ رسول اللہ کے طریقے پہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی اپنے ساتھی کو جلا کے راکھ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کو بھی جلال آتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام شفیق تھے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم چھوڑ گئی کہ یہ آپ کے گھر کے کام کر دیا کرے گا اور دین بھی سیکھ لے گا، تو مجھے بچوں کی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وضو کے لیے پانی دیتے تھے، اور 10 سال حضور کے ساتھ رہے۔ 20 سال کی ان کی عمر تھی جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پھر اللہ نے ان کو لمبی عمر دی۔ نبی علیہ السلام کے بعد یہ 82 سال تک زندہ رہے ہیں، اور 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے ہیں۔ یعنی چند اصحاب جو آخر میں فوت ہوئے ہیں ان میں سے ایک انس ابن مالک ہے، کدھر 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات اور 93 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ اور جو ٹاپ کے 6 صحابہ ہیں احادیث روایت کرنے والے، ان میں یہ آتے ہیں انس ابن مالک۔ وہ کہتے ہیں 10 سالوں میں کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کسی بات کے اوپر ڈانٹا ہو یا یہ کہا ہو کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ حتیٰ کہ میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے کسی کام سے بھیجتے، میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا اور بھول ہی جاتا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا ہے۔ اور دیکھیں کام سے کون بھیج رہا ہے؟ جس کے لیے قرآن میں آیا ہے، اور نبی اسلام نے بخاری میں اس کو بریف کیا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو آپ نے نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر حاضر ہونا ہے، اور نماز وہیں سے دوبارہ شروع کرنی ہے۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں بھول جاتا، پھر حضور آتے پیچھے، پیار سے آ کے پیچھے یوں کبھی ہاتھ رکھتے، کبھی کانوں پہ میرے ہاتھ رکھتے پیار سے، اور کہتے 19، یہ پیار سے بلایا کرتے تھے۔ میں نے تو تمہیں فلاں کہا، اچھا یا رسول اللہ میں بھی جاتا ہوں، بس
اور یہاں جو ہے یہ مریضوں کو جلا کے راکھ کر رہے ہیں. کہیں وہ صابر کلیر کا کہتے ہیں جناب, انہوں نے پہلی رات اپنی بیوی جلا کے راکھ کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں نے پریزنٹ کیا؟ بابیاں نو میں چونڈی نال نال وڈنی ہے. ہاں, کیونکہ میں نے اس امت کا مرض جو ہے نا اس کی تشخیص کر لی ہے. اور دیکھیں جب ہم نے شروع میں کی تھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اور آج کیا ہے ان بڑے لوگوں کی میمز بن رہی ہیں. میں کہتا ہوں وہ اب اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ان سے بڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ لوگ, ان کو بیسک دین بھی نہیں پتا تھا جن کی طرف انہوں نے اس طرح کی چیزیں منسوخ کی ہوئی تھی. اب نہ یہ دستبردار ہو سکتے ہیں اور نہ ان کو اس اعتبار سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. لوگ پوچھیں گے کہ نبی علیہ السلام تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں خندق کے موقع پر, اور اسی لیے قرآن میں خندق کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مومنین کو آخری درجے میں آزما لیا اور کلیجہ منہ کو آ گیا, یعنی آگے بھی موت پیچھے بھی موت. اور پھر کہا گیا دیکھو نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, فاقے تمہارے نہیں صرف ان کے بھی چل رہے ہیں, انہوں نے بھی پتھر باندھے ہوئے. اور یہاں پہ جناب عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مرغا کھا رہے ہیں اور پاس ان کا مرید بیٹھ کے جو ہے وہ روکی سوکی کھا رہا ہے. اس کی ماں آ گئی ہے, اس کا دل تڑپ گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ماں کو انہوں نے کہا کہ جی جب مرغا کھا چکے تو ہڈیوں کے اوپر انہوں نے کم بھی اذن اللہ پڑھا اور وہ دوبارہ سے مرغا زندہ ہو گیا. اور انہوں نے اس کی ماں سے کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا نا پھر وہ مرغا کھا سکتا ہے. اور بھائی اس مرتبے پہ تو صحابہ کرام بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے کہ وہ مرغی کھانے کے بعد جو ہے وہ ہڈیاں جمع کر کے باذن اللہ کہیں اور مرغا زندہ ہو جائے, تو ان کو بھی نہیں دکھانی چاہیے. اور اس طرح کا کوئی واقعہ نبی اسلام کی طرف بھی رپورٹ نہیں ہوا, حالانکہ نبی اسلام اللہ کے اذن سے یہ معجزہ دکھا بھی سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا. تو یہ ساری نان سینس باتیں ہیں. تو یہ کون سا نبی کا طریقہ ہے؟ نبی کا طریقہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے, بھوک کو کم کرنے کے لیے نبی اسلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, پیٹ کو سہارا ہو جاتا ہے. تو عبد القادر جیلانی اگر نبی اسلام کے طریقے پہ ہوتے تو اس قسم کی حرکت نہ کرتے.